بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سراقہ بن مالک اور سراقہ بن جاسم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ حنین اور طائف کے مارکوں کے بعد جورانہ کے مقام پر مشرف با اسلام ہوئے اور یوں شرف صحابیت کا درجہ حاصل کیا۔ سراقہ نام ابو سفیان کنیت نسب نامہ یہ ہے کہ سراقہ بن مالک بن جاسم بن مالک بن عمرو بن تیم بن ادلج ابن مرہ بن عبد منات بن علی بن کنانہ عملجی کنانی قبل الاسلام۔ ہجرت میں مکہ سے نکلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب انہوں نے ہی کیا تھا۔ شب میں ہجرت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کو غافل پا کر مکہ سے نکل گئے اور مشرکین کو اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے گا یا انہیں زندہ پکڑ لائے گا ان کو گراں قدر 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ اپنے قبیلہ بنی مدلج کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے آ کر ان سے کہا کہ میں نے ابھی ساحل کی طرف کچھ لوگ جاتے ہوئے دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی تھے۔ سراقہ کو یقین ہو گیا، لیکن انعام کی طمع میں انہوں نے تردید کی کہ نہیں، وہ لوگ نہیں ہیں، تم نے فلاں فلاں شخص کو دیکھا ہوگا جو ابھی ہمارے سامنے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سراقہ اٹھ کے گھر گئے اور لونڈی سے کہا کہ وہ گھوڑا تیار کر کے انہیں آ کے ایک مقام پر دے اور نیزہ سنبھال کر چپکے سے گھر کی پشت سے نکلے۔ لونڈی سے گھوڑا لیا اور لوگوں کی نظر بچا کر نکل گئے اور وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی قریب پہنچے گھوڑے نے ٹھوکر لی اور وہ نیچے گر گئی۔ اسے انہوں نے بدشگونی پر محمول کیا۔ استخارہ کے تیر ساتھ تھے۔ فوراً انہوں نے ترکش سے تیر نکال کر استخارہ دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا سکتے ہیں یا نہیں۔ استخارہ خلاف نکلا، لیکن انعام کی طمع میں انہوں نے استخارہ کی پرواہ نہ کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر پھر آگے بڑھے۔ اب اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی آواز انہیں سنائی دینے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمتاً تلاوت میں مصروف تھے، لیکن ابو بکر بار بار مڑ کے دیکھتے جاتے تھے۔ اتنے میں سراقہ کے گھوڑوں کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے اور وہ گر پڑے۔ پھر گھوڑے کو ڈانٹ کر اٹھایا، پر جب اس نے اپنے پاؤں زمین سے نکالے تو بڑا غبار بلند ہوا۔ اس دوسری بدشگونی پر انہوں نے پھر تیروں سے استخارہ کیا اور اس مرتبہ بھی مخالف جواب ملا۔ اب انہیں اپنی ناکامی کا پورا یقین ہو گیا اور ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور کامیابی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے آواز دے کر روکا۔ آپ رک گئے اور سراقہ نے آپ پاس جا کر کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کی گرفتاری پر انعام مقرر کیا ہے اور وہ ان کے ارادوں سے آپ کو خبردار کیا، اور جو کچھ زادرات ساتھ تھا اس کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا، البتہ یہ خواہش کی کہ وہ کسی کو آپ کی اطلاع نہ دیں۔ اس کے بعد سراقہ نے درخواست کی کہ انہیں ایک ایمان نامہ مہر فرمایا جائے۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر ایمان نامہ لکھ کر دیا اور سراقہ لوٹ گئے۔ اس واقعے کے 8 سال بعد جب مکہ فتح ہو چکا اور مشرکین کی قوتیں ٹوٹ چکیں اور حنین و طائف کی لڑائیاں ختم ہو لیں، اس وقت سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جبکہ آپ حنین اور طائف کے مارکوں سے واپس آ رہے تھے، راستے میں مقام جورانہ میں ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا امان نامہ پیش کر کے اپنا تعارف کرایا کہ یہ تحریر آپ نے مجھے دی تھی اور میں سراقہ بن جاسم ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اب ایفائے عہد اور نکی کا دن ہے آج۔ سراقہ اس وقت مشرف با اسلام ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔